للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. یا ایتها النفس المطمئنہ، بیکار قسم کا اعتراض ہے قادیانیوں کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ. تو جنت میں جانے کے لیے مرنا لازم ہے. جنت میں جانے کے لیے مرنا لازم ہے. اور بندوں میں داخل ہوئے معراج کے وقت عیسیٰ علیہ السلام بندوں میں داخل ہوئے کس وقت؟ معراج کے وقت. تو معراج میں فوت شدہ انبیاء تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی ثابت ہوا فوت ہو گئے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ تعالیٰ فرماتے میری جنت میں آنا ہے تو میرے بندوں میں آ جاؤ. اللہ کے بندے جنت میں مر کے جاتے ہیں، تو اللہ کے بندوں سے عیسیٰ علیہ السلام گئے معراج میں، تو معراج میں فوت شدہ انبیاء تھے، تو پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو چکے ہیں. تبھی تو میرے بندوں میں آئے نا. ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اس موقع پر دیکھنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر فوت شدہ انبیاء سے ملنا، فوت شدہ انبیاء سے ملنا آپ علیہ السلام کی حیات کو نقصان نہیں دیتا. آپ علیہ السلام کی حیات کو نقصان تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں دیتا. یہ جواب سمجھ آیا کہ معراج میں تم کہتے ہو کہ فوت شدہ سے مل ہی ہو سکتا ہے جو فوت ہو جائے. اللہ نے کہا ہے میرے بندوں میں آنا ہے، جنت میں جاؤ. تو اللہ کے بندوں سے ملاقات معراج میں ہوئی تو وہ فوت شدہ تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے.
ہم نے پہلا جواب دیا معراج میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے، تو اگر ان کی ملاقات فوت شدہ ہونے سے آپ کی دنیاوی حیات پہ اثر نہیں آ رہا تو عیسیٰ علیہ السلام پر بھی نہیں آئے گا۔ اور دوسرا ایک الزامی جواب ہے، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میری عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، اور ہم نے اکٹھے کھانا کھایا ہے۔ یہ مرزا قادیانی لکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا پھر تو ثابت ہوا کہ مرزا بھی پہلے ہی مر چکا تھا۔ اگر مرزی کی حیات پہ فرق نہیں آیا تو عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پہ بھی فرق نہیں آتا۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ قادیانی کہتے ہیں کہ انسان پر 4 حالتیں آتی ہیں، پیدا ہوا، پھر رزق پایا، پھر موت آئی، پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ثم یمیتکم تک جا چکے ہیں۔ کیونکہ ان کا رزق بند ہو چکا ہے۔ ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ جو رب عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پہ بنی اسرائیل کو آسمان سے رزق دنیا میں دے سکتا ہے، اسی نبی کو آسمان پہ دے سکتا ہے۔ تو ابھی ان کی دوسری حالت چل رہی ہے، ثم رزقکم۔ ابھی ان کی دوسری حالت چل رہی ہے۔ جب نازل ہوں گے پھر ثم یمیتکم، پھر تیسری حالت بھی آئے گی، ہم اس کے منکر نہیں ہیں۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ قادیانی کہتے ہیں کہ ہر انسان پہ 4 حالتیں آتی ہیں، پیدا ہوتا ہے، پھر رزق پاتا ہے، پھر موت آتی ہے اور مر جاتا ہے، اور پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو قادیانی کہتے ہیں کہ ثم رزقکم، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا رزق بند ہو چکا ہے تو لا محالہ اس سے اگلی حالت میں جا چکے ہیں، ثم یمیتکم میں۔ ہم کہتے ہیں کہ اب یہ رزق والا دروازہ بند نہیں ہوا، ہمارے پاس بہت سارے دلائل ہیں، بغیر رزق کے بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ آپ نے وہ سارے پڑھ لیے، کوہ طور بھی اور یونس علیہ السلام بھی، اور وہ سارا روحانی رزق بھی ہو سکتا ہے جس طرح کوہ طور کا ہوگا، اصحاب کوہ طور کا۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی وہ ثم رزقکم کی کیفیت میں ہیں، پھر جب تشریف لائیں گے پھر 45 برس کے بعد ثم یمیتکم، پھر اس حالت میں جائیں گے۔ یہ رول نمبر 102 کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ کیا اشکال ہے قادیانیوں کا، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، اس سے کیا اشکال کرتے ہیں؟ وہ کیسے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے؟
بولو تو صحیح، آواز نہ ہے، آواز نہ پیدا کرو. ہاں بھائی ہاں صحیح ہے، بولو تو صحیح. دھیان سے نہیں سنتے ہو صوفیوں. 103 کھڑے ہو جاؤ. ہاں بولو. اوے صوفی صاحب اس کو غور سے سنو. کیوں شامل ہے ثم یمیتکم میں؟ ثم یمیتکم میں کیوں شامل ہے؟ ان کا رزق کا دروازہ بند ہو چکا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز کو فنا ہے، لہذا ثابت ہوا عیسیٰ علیہ السلام بھی فنا تک پہنچ چکے. ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم بھی فنا کے قائل ہیں. نزول کے بعد ان پہ فنا آئے گی، ہم کب منکر ہیں؟ بعضوں کو فنا جلدی آتی ہے، بعضوں کو دیر سے آتی ہے. ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. قادیانی کہتے ہیں بے شک متقین کے لیے باغات ہیں اور نہریں ہیں فی مقعد صدق، سچی بیٹھک میں. سچی بیٹھک جہاں بٹھایا جاتا ہے، سچی بیٹھک جنتیوں کی کہاں ہوگی؟ عند ملیک مقتدر، ملیک اس بادشاہ کے پاس، اس بادشاہ کے پاس. تو قادیانی کہتے ہیں جب تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے، تو اللہ کے پاس بیٹھک میں تو جنتی ہیں، اور جنتی فوت ہو کے جاتے ہیں. لہذا ثابت ہوا عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو کے گئے. ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے پاس جانا اور موت آپس میں لازم ملزوم، یہ غلط ہے. اللہ کے پاس جانا اور موت لازم ملزوم غلط ہے. معراج کے موقع پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اسی دنیاوی حیات میں مل کے آئے.
اللہ نے اپنی نسبت آسمانوں سے کی. امنتم من فی السماء پڑھ چکے ہیں. تو کیا اللہ کے پاس سے مراد سارے آسمان جنت میں؟ یہ اشکال پھر سنو اور سمجھو. ان المتقین فی جنات و نہر، جو متقین جو فوت ہوں گے جنت میں جائیں گے، باغات میں اور نعمتوں میں. فی مقعد صدق، سچی بیٹھک میں. سچی بیٹھک کہاں؟ عند ملیک، بادشاہ کے پاس، اللہ کے پاس. تو پتہ چلا جو اللہ کے پاس جاتا ہے وہ مر کے جاتا ہے، کیونکہ جنتی مر کے جاتے ہیں. تو ہم نے جواب دیا اللہ کے پاس جانا اور مرنا آپس میں لازم ملزوم ہو، یہ غلط ہے. یہ تمہارا نتیجہ اخذ کرنا غلط ہے. کیوں؟ معراج کے موقع پہ ہمارے نبی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے آئے اور دنیاوی حیات پہ فرق بھی نہیں ہے. تو تمہارا یہ سارا کیس ہی غلط ہے. اگلی آیت بھی اسی طرح ہی ہے. ان الذين سبقت لهم منا الحسنى، ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کے لیے نیکی کا عمل مقدم ہو چکا ہے وہ اس سے دور رہیں گے. کیسے ہو سکتا ہے؟ لا يسمعون حسیسها، وہاں کوئی کھسکھساہٹ کی آواز نہیں ہوگی. وهم فيما اشتهت، اور جنت میں وہ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے ہمیشہ. تو قادیانی کہتے ہیں چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نیکیاں کی ہیں تو وہ بھی جنت میں فوت ہو کے چلے گئے. ہم یہ جواب دیتے ہیں مرتے ہی جنت میں جانا یوں تو غلط ہے. اول برزخ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے واضح اور صریح نصوص ہیں حیات پر. اس سے جو اگلی آیت ہے وہ بھی اسی طرح ہے. یہ جو صوفی باتیں کر رہے ہیں نا، باز آ جاؤ، تنگ نہ کرو. باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تھک گئے ہو؟ پھر مجھے کیوں تنگ کرتے ہو؟ میں پہلے ہی 25 نمبر سے تنگ ہوں، تم اور تنگ کرتے ہو. یہ جو 25 ہے نا، یہ جتنا دیکھنے میں سیدھا ہے اتنا ہے نہیں ہے. یہ بہت خطرناک ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت. پھر کرتے ہیں.
اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں بھی ہوں گے تمہیں موت پائے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں. اللہ کی شان دیکھو. پرسوں ہمارا یہاں سے ساتھی ہمارے ساتھ یہاں چلتا پھرتا رہا، بڑا اچھا صوفی تھا وہ. مشکات شریف یہیں سے پڑھی. 8:30 بجے بس پہ بیٹھا ہے، باتیں کرتے ہوئے کھیلتے ہوئے. یہ جو سامنے ڈسپینسری وہ لگا تھا، کیمپ لگا تھا، اس میں بڑی اس نے محنت کی. پرسوں 8:30 بس میں بیٹھا ہے اور 9:30 بجے ابھی یہاں یہ چنیوٹ کراس کیا ہے تو بس والے کا فون آیا کہ وہ آپ کا بندہ فوت ہو گیا. مشکات شریف یہاں پڑھی پرسوں. بڑا نیک آدمی تھا، صوفی تھا، وہ پگڑی باندھتا تھا ہمیشہ. عجیب موت جہاں کھڑی ہے انسان سوچتا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. شہید ہے، سفر میں تھا اور علم کے سفر میں تھا. اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہوگے تمہیں موت پا لے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو. تو قادیانی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جہاں بھی چلے جائیں موت پا چکی ہے. یہ جو قادیانی تھا نا، اس کو جھوٹ بھی نہیں بولنا آتا تھا. احمقوں کا چیئرمین تھا یہ. وہ ایک دفعہ ایک خان صاحب جو تھے نا، وہ چرس پی رہے تھے قبرستان میں بیٹھ. کیا کر رہے تھے؟ اللہ معاف کرے. تو ادھر پولیس نے چھاپا مارا. وہ جلدی سے اس طرح سیدھا ہو گیا قبر کی طرف اور تسبیح شروع کر دیا. پولیس والے نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہتا نظر نہیں آتا میں اپنے والد کو ایصال ثواب کر رہا ہوں. پولیس والے نے کہا یہ تو وہ چھوٹی سی قبر ہے. کہتا خانہ خراب، میرا والد بچپن میں فوت ہو گیا. قادیانیوں کو بھی جھوٹ بھی نہیں بولنا آتا. اللہ کی ایسی پکڑ ہے ان پہ. اس سے اچھا تو آپ اجتہاد کر کے آئے ہو ابھی. کہتا وہ تو بچپن میں فوت ہو گیا تھا. انا للہ و انا الیہ. اس آیت کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو جنگ سے جی چراتے تھے کہ کہیں وہاں موت نہ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جہاں بھی ہوگے موت تو آئے گی. جنگ سے جی چراتے تھے. باقی عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے تو ہم بھی قائل ہیں، جب آئیں گے تو موت تو آئے گی. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.
تعجب خیز اور عجائبات میں سے ہے جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں خود سے اپنے آپ سے خود پیدا ہوا ہوں، اور جو فلمیں دیکھتا، اس میں لکھا ہے اس کی کتابوں میں، یہ سینما جاتا تھا یہ مرزا قادیانی، اور اس کی کتابوں میں یہ شراب پیتا تھا، اور یہ 50 جلدوں کے پیسے لے کے 5 لکھ کے 45 جلدوں کے پیسے چوری کھا گیا، اس کو انہوں نے نبی بنایا ہے۔ تعجب۔ اچھا پھر یہ میٹر وہ ہے جو محفوظ ہو گیا ہے، خود اس کے اپنوں نے لکھا اور اس نے خود لکھ دیا ہے۔ بعض چیزیں تو وہ ہے نا جو اس نے بہت کچھ کیا ہوگا اور وہ کتابوں میں نہیں آ سکا، یہ تو وہ ہے جو محفوظ ہو گیا، اس کے باوجود اس کو نبی بنا دے۔ کیوں بناتے ہیں اس طرح؟ وہ ایک قادیانیوں کا گاؤں تھا، وہاں پہ ایک بڑا مہذب قسم کا بندہ چلا گیا، اس نے جب نماز پڑھی ادھر جا کے تو امام جو تھا نا ان کا، اس سے بہت زیادہ بدبو آ رہی تھی، بہت زیادہ۔ اس نے کہا یہ تم نے کیسا مولوی ادھر مربی بنایا ہوا ہے، اس سے تو بو بہت آتی۔ وہ گاؤں والے کہنے لگے آج تو بو آ ہی نہیں رہی، بو تو اس دن آتی ہے جس دن یہ شراب پی کے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگا کہ یہ شراب بھی پیتا ہے۔ وہ کہنے لگے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شراب صرف اس دن پیتا ہے جس دن جوا ہار جائے۔ وہ کہنے لگا اچھا یہ جوا بھی کھیلتا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ ہر روز تھوڑی جوا ہارتا ہے، یہ جوا صرف اس دن ہارتا ہے جس دن یہ سینما میں فلم دیکھ کے آتا ہے۔ وہ کہنے لگا تمہارا مولوی سینما میں فلمیں بھی دیکھتا ہے، تو اس کو پیچھے کرو، اس کے پیچھے تو نماز نہیں ہوگی۔ کہتے نہیں بابا نا، اس کو ہم پیچھے نہیں کر سکتے، اس کو پیچھے کریں تو یہ ہمارے جوتے چرا کے بھاگ جاتا ہے۔ اس کو آگے ہی رہنے دو۔ اس طرح کا نبی بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ ادھر ایک اور صوفی ہوتا تھا، وہ کدھر گیا؟ تم پیچھے کیوں گئے ہو؟ کیا؟ ما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ اب آپ جتنا مرضی زور لگاؤ، میں نے 25 کو کچھ نہیں کہنا۔ ہاں وہ کل سے اس کی کوئی ترتیب بناتے ہیں۔ 25 نے اچھا نہیں کیا۔ ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه۔ اب دیکھو قادیانیوں کا اشکال دیکھو، قادیانی کہتے ہیں چلو دیکھتے ہیں جو اللہ کے رسول نے دیا ہے وہ لے لو، اس معاملے پہ جس سے روکا ہے اس کو چھوڑ دو۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آؤ، ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ۔ کوئی ایک حدیث تو تم بھی دکھاؤ نا، تم بھی تو کوئی ایک حدیث دکھاؤ نا۔
ہم تو اتنی ساری احادیث پڑھ چکے ہیں. لم یمت کیف انتم اذا نزل لیس بینی و بینہ نبی و انہ نازل. تم بھی تو قادیانی ہو، تم بھی تو کوئی سناؤ نا. احادیث کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے، کوئی حدیث کی کتاب میں ہم تو باب نزول رفع عیسیٰ کے باب تو ہیں، تم بھی تو کہیں وفات کا باب دکھاؤ نا. کسی 13 صدیوں کے مجددین میں سے کسی ایک کا قول دکھا دو، کسی ایک کا جو وفات کا قائل ہو. او ترقى فی السماء، آخری آیت ہے. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا. او ترقى فی السماء، آواز نہ پیدا کرو، توجہ کرو. او ترقى فی السماء، قادیانی کہتے ہیں جب مشرکین نے نشان مانگا تھا آپ علیہ السلام سے کہ آسمان پہ چڑھ کے دکھاؤ، تو آگے سے جواب ملا تھا یہ جسم آسمان پہ نہیں جا سکتا. لہذا عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں گئے. ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ اس آیت میں صرف اتنا ہے کہ آسمان پر جانا انسانی قدرت سے باہر ہے. اگر اللہ لے جائے تو وہ اس پہ قادر ہے. اس آیت میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ جسم آسمان پہ نہیں جا سکتا. اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آسمان پہ لے کے گئے. اور دوسرا جواب ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم. ان سے کو زیادہ اونچا نہ بولو، جاؤ کیا سبق متاثر ہو رہا. او ترقى فی السماء، مشرکین نے کہا ہمارے نبی کو کہ آسمان پہ جا کے دکھاؤ. قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. قادیانی کہتے ہیں آگے سے جواب ملا کہ یہ جسم نہیں جا سکتا، میں کیسے جاؤں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں گئے. ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ اس آیت میں تو یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ یہ جسم نہیں جا سکتا، بلکہ صرف اتنی بات ہے کہ انسان خود نہیں جا سکتا اپنی قدرت سے. اللہ لے جائے تو اللہ تعالیٰ قادر ہے.